رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح اور شام یہ دعا اللہ سے مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ یا اللہ میں تجھ سے کفر اور فقر اور عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ کفر اور فقر یہ دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر اکٹھی کی ہیں۔ ایک عربی کے اندر مقولہ ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، فقیری محتاجی قریب ہے کہ انسان کو کفر کے اندر داخل کر دے۔ تو ایک ہوتی ہے فقیری جو انسان کو اللہ کے در کی صرف محتاج رکھتی ہے، جیسے قرآن کے اندر آتا ہے انتم الفقراء الی اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ انسان اربوں پتی ہو، کھربوں پتی ہو، لیکن اس کے باوجود انسان کے اندر سادگی ہو اور انسان پھر بھی اپنے آپ کو اللہ کا محتاج رکھے، اللہ کے در کا فقیر رکھے، یہ جو فقر ہے، یہ جو فقیری ہے، یہ انسان کو جنت میں لے کے جائے گی۔ صحابہ اکرام، کئی صحابہ ایسے تھے جو کروڑوں کیا اربوں پتی تھے، ایک ایک جنگ کے اندر، ایک ایک جناب مجلس کے اندر وہ ہزاروں اونٹ، سینکڑوں گھوڑے، 5 کلو چاندی، ٹھیک ہے نا جی، 29 کلو چاندی، 5 کلو سونا، یہ سارا کچھ دینے کے باوجود ان کی حالت بالکل سادہ اور جناب کوئی ان کے اندر کر و فر وہ نہیں تھا۔ یہ جو ہوتی ہے نا جی فقیری، یہ اللہ تعالیٰ سے تو انسان کو مانگنی چاہیے، لیکن ایک ہوتی ہے وہ فقیری، وہ محتاجگی جو انسان کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اب ایک آدمی سارا دن مزدوری کرتا ہے، اینٹیں پھینکتا ہے چھت کے اوپر، سارا دن ایک آدمی ریڑھی چلاتا ہے، ریڑھی کے اوپر جناب وہ سامان اٹھا کر اپنے جسم کے اوپر سامان اٹھا کر ریڑھی پر رکھتا ہے، پھر ریڑھی جناب سارا دن 2 4 10 15 کلو یعنی کلومیٹر سفر کر کے انسان سارا دن خون اور پسینہ ایک کر کے، اب وہ سارا دن جب وہ تھکاوٹ کی وجہ سے نہ اس نے ظہر پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، مغرب کے بعد گھر آیا، پھر گھر کے مسائل، نہ اس نے قرآن پڑھا، نہ اس نے جناب کوئی اور کام کیا۔ اب یہ جو فقیری ہے، اس سے اللہ کے نبی پناہ مانگ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، یہ محتاجگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دعا جناب ان کو سکھائی تھی، حضرت علی کو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یا اللہ مجھے حلال دے، حرام سے بچا، یعنی اتنا مجھے حلال دے کہ میں حرام کے اندر نہ پڑ جاؤں۔ کئی لوگ جناب اللہ معاف کرے، اب جو بندہ نمازیں ضائع کر کے، اور جس بندے کو اب گھر کے اندر ضرورت ہے، پڑی ہوئی ہے، گھر کے معاملات کو اس نے چلانا ہے، تو اب وہ لازمی یا تو وہ پھر انسان سیدھا راستہ اگر اختیار کرے گا تو محنت مزدوری کر کر کے اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، جسم تھکاوٹ سے چور ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا حمارٌ بالنہار وجیفۃ باللیل، سارا دن ایسا بندہ گدھے کی طرح کام کرے گا اور رات کو مردار کی طرح سو جائے گا، تھکاوٹ کی وجہ سے سارے جسم سے اس کے جناب دردوں کی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں۔ اب اس بندے نے جناب کیا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یا اللہ مجھے اتنا عطا فرما، اتنا حلال عطا فرما کہ میں حرام سے بچ جاؤں، اور واغننی بفضلک عمن سواک، اور یا اللہ اپنے فضل کے علاوہ مجھے ہر چیز سے بے پرواہ کر دے۔ یہ چیز تو انسان کو مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لیکن اللہ معاف کرے، آپ دیکھیں نا اکثر جو ویسے بھی علامہ اقبال نے بھی بڑی زبردست بات کی ہے کہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا، یعنی اللہ والے جو تھے وہ فقیری کے اندر، فقر کے اندر اللہ کے در اور اللہ کی رحمت کے ساتھ اتنے چمٹے ہوئے تھے، اگرچہ ان کے ظاہری حالات اتنے نہیں تھے جناب، لیکن پھر بھی وہ جناب اللہ کے در کے اتنے وہ جناب محتاج ہو چکے تھے
کہ پیسے والے بندے کو دینے کا جناب وہ بخشش کا نہ تھا یارا، وہ یعنی ان کے اتنی وہ غیرت تھی ان کے اندر، ان کو نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایسی فقیری سے بچنا چاہیے، مانگنا چاہیے یا اللہ میں ایسی فقیری سے بچا کہ میں بندوں کا محتاج بن جاؤں۔ جو بندہ بندوں کا محتاج بن جاتا ہے وہ پھر جناب اللہ معاف کرے، یہاں کفر سے مراد ایک تو کفر، کئی لوگ اس فقیری کی وجہ سے دین اسلام کو، دین کو چھوڑ کر کوئی اور جناب وہ مذہب اختیار کر لیتے ہیں، لالچ کے اندر آ کر، پیسے کے اندر آ کر، اسی جناب پیسے کی وجہ سے جناب لوگ نیشنلٹی لینے کے لیے اور کچھ معاملات کرنے کے لیے جناب، ٹھیک ہے نا جی، وہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہمیں ایک یہ چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اچھے انداز سے یا اللہ ہمیں ایسے اتنی ہماری وہ روزی عطا فرما جس سے یا اللہ ہمارا سسٹم چلتا رہے، ہم تیرے در کے محتاج رہیں، یا اللہ ہمیں کسی اور کے در کا محتاج نہ بنا۔ تو اس دعا سے یہی چیز، ایک تو کفر یہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو انسان کسی اور چیز، دوسرا کفر یہاں سے نہ شکری ہے، جب انسان کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہوتا، روٹی کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، میں ایک جگہ پہ کیا جناب ان کو عشر کے حوالے سے تھوڑا بتایا، کہا چاہیے کس چیز کا عشر دیں جی، ہم کھاد ہم ڈالیں، سپرے ہم کریں، ہم یہ کریں، ہم وہ کریں، ہم محنت کریں، پسینہ کریں، ہم جناب ہاتھوں کے بابا چھالے لگ چکے ہیں، ہم اس جناب گرمی کے اندر یہ گندم کو کاٹ رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو اٹھائیں گے، پھر تھریشر سے نکالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہمارا تو خرچہ ہی نہیں پورا ہوتا۔ کمال کی بات ہے، یعنی پھر انسان اس راستے پر چل جاتا ہے، جب انسان کے خرچے پورے نہیں ہوتے، گھر کے معاملات پورے نہیں ہوتے، پھر انسان جناب ڈنڈیاں مارتا ہے، اللہ کا حق کھا لیتا ہے، بندوں کا حق کھا لیتا ہے۔ تو ایک تو یہ اس کفر سے مراد یہ ہے، ایک ناشکری ہے، ایک کفر جناب وہ دین اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور ازم اختیار کر لینا، ان دونوں چیزوں کی وجہ ناشکری اور دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور رستے کے اوپر چلا گیا، وہ بھی کفر کے رستے پر چلا گیا، اگر ناشکری کے رستے پر چلا گیا وہ بھی جناب وہ کفر کے رستے پر چلا گیا۔ ان دونوں چیزوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح و شام پناہ مانگتے تھے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔